اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج پیر کا دن تھا، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن۔ جب سے پاکستان میں چھٹی جو ہے وہ اتوار کے دن ہونا شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ پہلا دن کہلاتا ہے۔ ویسے ہمارا جو اسلامی لحاظ سے پہلا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہوتا ہے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم سماعت تھی ارشد شریف کے کیس کی۔ تو وہ جناب جو معزز جج صاحب ہیں جو کیس کو سن رہے ہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب چھپے قاتلوں کا پوچھ لیا۔ یہ ارشد شریف کی میں نے ویور آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی ویلاگ کیے، لیکن میں نے ارشد شریف کا نہ قتل کا کبھی ذکر کیا اور نہ میں نے کبھی ان کی اچھائی کی اور نہ کبھی میں نے ان کی برائی کی۔ بہت ہی قابل قسم کے جرنلسٹ تھے، اور جو اگر 2022 کے اندر ریجیوم چینج کے بعد اگر پاکستان کو دوسرا لاس ہوا ہے تو وہ یہ لاس ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ یہ قتل اس نے کیا ان تمام لوگوں کو شامل تفتیش سپریم کورٹ آف پاکستان کرائے جنہوں نے 22 کے قریب FIR پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے نام سے کٹائی ہوئی تھی، یعنی ارشد شریف کے خلاف کٹائی ہوئی تھی۔ اگر ان 22 لوگوں کو پکڑے تو ظاہری بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی تو سرغنہ ہے۔ وہ سرغنہ کون ہے؟ وہ آٹومیٹکلی 2 منٹ کا یہ گیم نہیں ہے، لیکن اس کو ایک طول دیا جا رہا ہے اور فضول میں طول دیا جائے گا، اور اتنا طول دیا جائے گا کہ جسے کہتے ہیں اتنی تاریخ پہ تاریخ پڑے گی کہ ارشد شریف بھی بن جائے گا ایک تاریخ، اور تاریخ کے ہی کاغذوں میں رہے گا اور کسی میں نہیں آئے گا۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی بہت کمیشن بنتے رہے اور بہت کے اوپر جتنے عمل درآمد ہوئے وہ کم از کم ہم اپنی زندگی کے اندر تو بتا سکتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کسی پہ بھی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نون لیگ کی حکومت جب بھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ چوتھی دفعہ یہ حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، 3 دفعہ اپنے ٹرن اوور پہ اور چوتھی دفعہ میں یہ تحریک عدم اعتماد کے پاس آیا، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت کے اندر ہمیشہ سے ہر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، کیونکہ کمیٹی کھیلتے ہیں، اور وہ کمیٹیوں نے آج تک فیصلہ نہیں دیا۔ یاد کریں آپ کہ جب 90s کے اندر نواز شریف جو تھا یہ وزیر اعظم بنا تو تنخواہیں بڑھانے کے اوپر کہا کہ جناب جو وہ تھا بجٹ تھا، بجٹ کے اندر انہوں نے تنخواہ نہیں بڑھائی اور کہا کہ جناب یہ تنخواہ جو ہے مہنگائی کے حساب سے بڑھائی جائے گی، اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کمیٹی دسمبر میں فیصلہ دے گی کہ سرکاری ملازمین کی کتنی تنخواہ بڑھنی چاہیے، اور وہ دسمبر کے اندر کمیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ کمیٹی نے سفارشات دیے کہ اگلے بجٹ کے اندر 200 روپے کا اضافہ کر دیا، 200 روپے کا، 200% کا نہیں، 200 روپے کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے ارشد شریف کے لیے بھی، یعنی کہ جن لوگوں نے مل بانٹ کے قتل کرایا ہے ان کی اس ٹائم حکومت ہے، اور انہی کی GITیاں بنی ہوئی ہیں، انہی کی رپورٹیں ہیں، ان کی رپورٹوں کے اوپر جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے معزز چیف جسٹس صاحب سے التماس ہے کہ اگر ارشد شریف کے قاتلوں کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو صرف ان لوگوں کو انڈیکیٹ کر لیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ان کے خلاف FIR کٹائی تھی، جس کی وجہ سے یہ دبئی چلے گئے۔ دبئی بدر ان کو کیا گیا، باقاعدہ دبئی کی حکومت کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ پاکستان کی طرف بلاول بھٹو زرداری نے اہم کردار ادا کیا کہ ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کر دیا جائے، دبئی سے نکالا جائے۔ اس کے بعد ارشد شریف کینیا گیا اور کینیا میں وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ ایک سیدھی سی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اگر آپ دیکھیں، لیکن آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، آپ اس کو لٹکائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ذرا سی سیاسی۔ تو سیاسی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو تیسری باری مل جائے گی، یعنی کہ یہ جو نیکسٹ باری ہے یہ عمران خان کو دوسری باری مل جائے گی۔ تیسری میرے منہ سے نکل گیا۔ دوسری باری کے لیے جتنے بھی بڑے بڑے انتمام نے سر جوڑ لیے، اور امریکہ بہادر جو ہیں جن کے ہم غلام ہیں، کیونکہ ہمارا جو موجودہ بیکاری اعظم ہے اس نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، یعنی کہ ہم جو لوگ ہیں ہم بیکاری، اس نے ہمیں بیکاری کہا تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں کہا ہمیں بیکاری کہا تھا، حالانکہ وہ خود بیکاری کیا۔ تو اس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزر۔
تو امریکہ جو ہے اس کو بھی نظر آ گیا کہ اگر اس دفعہ دھاندلی کر کے دھونس کر کے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اگر کسی اور کو جتا دیا تو پاکستان کے اندر ایک ایسے فسادات پھوٹ پڑیں گے اور ایسا وہ ہوگا کہ امریکہ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جیسے ترکی میں ہوئی تھی. تو اس لیے امریکہ نے ذرا سا بیک مارا ہے اور امریکہ نے بھی طاقتور حلقوں کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ الیکشن کروا دیں اور الیکشن کے اندر اگر خان آتا ہے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں, ان کو آنے دیں. ہاں اب آگے کی بات میں آپ کو بتا دوں, اور یہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں بھی یہ چیز مان چکی ہیں کہ ایک باری مزید عمران خان کو دے دی جائے. ان کی سٹیٹمنٹوں پہ مت جائیں کہ رانا ثناء اللہ کیا بھونک رہا ہے یا کوئی دوسرا کیا بول رہا ہے, یہ باتوں پہ مت جائیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کو باری ملنے والی ہے. اب یہ کب ملتی ہے؟ الیکشن قبل از وقت ہوتے ہیں یا وقت پر ہوتے ہیں؟ اگر وقت پر بھی ہوتے ہیں تو اب یہ کاہنی دیوار تو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اس سے زیادہ آپ طول نہیں دے سکتے, وہ تو آپ نے جانا ہی جانا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس کے اندر جو ہے وہ گیم کھیل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بڑی زبردست طریقے سے آصف علی زرداری جو ہے بڑا بہترین گیم کھیل رہے ہیں. آصف علی زرداری نے کہا کہ جناب یہ جو پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے اور سرحد اسمبلی کے پی کے اس میں ہم حصہ لیں گے. حالانکہ مولانا ڈیزل جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں نہیں لے رہا, اور باقی سب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے پتہ اس میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی نقب, آصف علی زرداری ایک بہت بڑی نقب لگا چکا ہے نون لیگ کے امیدواروں پہ, اور نون لیگ اگر نہیں لڑتی ہے, الیکشن نہیں آئے گی تو وہ ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اپنا قد بڑھانے میں کامیاب ہو جائے گی, جو آصف علی زرداری کی ایک چال ہے. اور آصف علی زرداری بہت اچھا نون لیگ کے ساتھ کھیل رہا ہے, یعنی کہ جس طرح آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کو غرق کر کے سندھ تک کی کر دی تھی, اسی طریقے سے وہ نون لیگ کو بھی غرق کرنے کے اندر کامیاب ہو چکا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو باری مل جائے گی. عمران خان باری لینے کے بعد اب ہوگا یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اکثریت سے آ جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یعنی کہ 3/3 اکثریت سے بھی وہ آ سکتا ہے. لیکن وہ یہ نقب لگائی جائے گی ایک سیاسی پارٹی جو میں نے کافی دن پہلے جس وقت شیخ رشید صاحب گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے تو ایک بات کی تھی کہ ایک تیسری پارٹی لانچ ہو رہی ہے, 2 ہو چکی ہے, ایک تیسری پارٹی لانچ ہو رہی ہے. اور تیسری پارٹی جب لانچ ہوگی تو وہ جو عمران خان کی جو 3/3 اکثریت ہے اس کو منیمائز کیا جائے گا, یعنی کہ 2/3 بار عمران خان کو دے دی جائے گی, یا ایک معقول قسم کی, یعنی کہ جس کے لیے ان کو بیساکھیوں کا سہارا نہیں ہوگا. لیکن جب وہ حکومت بھی عمران خان کی 3 سے 3.5 سال, یعنی کہ ایک پورا پلان ہے, یہ پورا پلان بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر تمام طاقتور لوگ اس میں شامل ہیں, جو حافظ ہیں, جو حاجی ہیں, جو بھی ہیں, جو قاری ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں, ڈیزل ہے یا جو بھی ہے. تو ہوگا کیا کہ عمران خان 3 سال تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا. اور وہ کیا جائے گا کہ عمران خان کے مختلف, یعنی کہ جو آٹا چور ہوں گے وہ آٹے کو چوری کرنا, غائب کرنا شروع کر دیں گے, اور پاکستان کے اندر دوبارہ ایک ایسی کیفیت مچائی جائے گی جس سے عمران خان کی جو وہ ہے پاپولرٹی ہے وہ کم کر دی جائے. اور جو نیکسٹ باری ہوگی وہ عمران خان کو اگر ملی, اگر عمران خان وہ چیز کرنے میں کامیاب ہو گئے, ہر چیز سے لڑنے میں کامیاب ہو گئے, تو بارہ کو وقت بتائے گا. لیکن تیسری باری عمران خان کو, یعنی کہ یہ جو آ رہی ہے تیسری باری, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے عمران خان تھا, اب بیکاری اعظم ہے, اور اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ, تو تیسرے نمبر پہ وہی آئیں گے. تو عمران خان کو جو اگلا الیکشن ہے وہ عمران خان کو مل جائے گا. اور کیوں مل جائے گا کہ ایک تو عوام کے اندر وہ اس ٹائم ایسے سریت کر چکے ہیں عمران خان کہ اب وہ جو بھی شخص ہے گا وہ عمران خان ہے گا. ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج میری ایک نشست تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, اس کے اندر میرے علاقے کے ذرا طاقتور لوگ بھی شامل تھے, جو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکلز لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں. اور جس علاقے کے اندر میں اس ٹائم رہ رہا ہوں یہ چودھری نثار علی خان کا علاقہ ہے, لیکن ادھر سے سرور خان جیتا تھا نیشنل اسمبلی کا الیکشن. تو بہرحال جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو اچھا ویسے تو یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ یا یہ ہوتا ہے یا چودھری نثار ہوتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ سیاست سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو ملا بیٹھا جاتا ہے.
اور ظاہری بات ہے کہ رشتہ داری ہے، تو بہرحال اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے کہ یہ جناب ملتے کیوں ہیں، یہ ان کو ملنا بھی چاہیے، اور ظاہری بات ہے رشتہ داری تو نہیں دور ہو سکتی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسد عمر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں گے اور نائب کپتان ہیں، اور جو وہ ان کا وہ جو بڑا بھائی ہے گا وہ نون لیگ میں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو میری بیٹھک ہوئی تو اس کے اندر میں ذرا باتیں غور سے سن رہا تھا، تو کافی باتیں ہوئی، اور اس کے اندر میں نے ایک اندازہ لگایا کہ جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو باری ملنی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ کہ جو نواز شریف کا دور تھا اس میں موٹر وے بن رہے تھے، یہ بن رہے تھے، وہ بن رہے تھے، فلانا اور یوں تھا، اور مہنگائی نہیں تھی، لیکن ان کو مشرف نے ہٹا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جب دوبارہ آئے تو پھر وہ دوبارہ پاکستان کو ترقی دے رہے تھے، تو آرمی نے ان کو ہٹا دیا، اور جناب ان کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یعنی کہ حالانکہ 2/3 میجورٹی تھی لیکن آرمی نے ہی ان کو نکالا، اور شاہد خاقان آباد۔ تو میں نے آخر میں جب میں نے سب کی باتیں سن لی تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا بات ایسی ہے کہ میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں پہ بھی مرضی ووٹ دوں لیکن میرے گھر کا ووٹ جو ہے وہ خان کو جا رہا ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، کیونکہ الیکشن مہم انہوں نے شروع کر دی ہے، یہ مانے یا نہ مانے۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میرا ووٹ تو خان کو جا رہا ہے، مطلب میرے گھر کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ اس لیے اچھا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے، اس لیے موٹر ویز بھی بن رہے تھے، اسی لیے سب کچھ بن رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو موٹر ویز، یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ ہماری اپنی ہے نہیں، یہ گروی رکھی ہوئی ہے۔ پشاور میٹرو پشاور میٹرو پشاور میٹرو کا سارے نون لیگ والے شور کرتے ہیں، تو اب میں نے آج ان کو پھر بتایا کہ پشاور میٹرو ایکچول جو ہے وہ پشاور کی ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی اسلامی ترقیاتی بینک کی ہے، تو پھر ان کو سانپ سونگ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پرویز خٹک ہوا نے کوئی ڈیم بنایا تھا نوشہرہ میں، اور وہ سیلاب آیا تو بہہ گیا، تو میں نے کہا جی وہ تو سیلاب آیا تو بہہ گیا جو پرویز خٹک نے بنوایا تھا، لیکن یہ مجھے بتائیں یہ جو سندھ کے اندر جو ڈیم بہے ہیں اور جن ڈیموں کو توڑ کے اور جناب ان کا پانی جو تھا کہیں اور گیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتی اور ریلا بہا کر لے جاتا ہے۔ عوام کا ریلا ہے اس ٹائم، اور عوام کا ریلا جو ہے امپورٹڈ کو بہا کے لے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔